نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، جنات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا جو جادو ہے اس کے انسان کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور شریعت کی روشنی میں دیکھنا ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ تو ہمیں پہلا ثبوت یہ ملتا ہے کہ جادوگروں کے جو اثرات ہوتے ہیں یہ بالکل انسان کے اوپر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب آپ واقعہ پڑھیں گے تو بہت سی جگہوں پر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا اس مقابلے کا ذکر آپ کو ملتا رہے گا، اور اس مقابلے میں جادوگروں نے کہاں کوئی کارنامہ دکھایا تھا۔ تو یہ بھی اس بات کا دلیل ہے کہ جو جادو ہوتا ہے تو جادو کے اثرات انسان کے اوپر پائے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسرا ہمیں واقعہ ملتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ آپ کے اوپر کسی یہودی نے جادو کیا ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس یہودی کا نام بھی بتایا، لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق ایسے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دم تک کسی کو بھی اس یہودی کا نام نہیں بتایا۔ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ مدینے کے باہر جائیں گے تو ایک کنواں ہے، اس کنویں کے بالکل نیچے ترے کے اندر ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک کھجور کا گچھا پڑا ہوا ہے، اور اس گچھے کے اندر ایک کنگا ہے، اس کنگے کے اوپر یعنی 11 گرہیں دھاگے کی لگی ہوئی ہیں۔ آپ وہاں جائیں اور وہاں سے وہ پتھر ہٹائیں، وہ گچھا اٹھائیں اور اس گچھے میں سے وہ کنگا اٹھائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق ان کی ایک ایک آیت پڑھتے بھی جائیں اور اس ایک ایک گرہ کو کھولتے بھی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ایسے ہی کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سے جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا ایسے محسوس ہونے لگا کہ پہلے کوئی پہاڑ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر رکھا ہوا ہو، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جادو کے توڑ کے لیے یہ صورتیں پڑھی اور یہ گرہیں وغیرہ کھولیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر سے بالکل جسم کو یعنی اپنے جسم کے اوپر جو جتنا بوجھ تھا، وزن تھا، یہ بالکل ختم ہونا محسوس کر دیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جادو کا اثر کس طرح سے ظاہر ہوا تھا؟ دو طرح سے ہوا تھا۔ ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی کام کرنا چاہتے بھی تھے تو بھول جاتے تھے، یا اگر کوئی کام کیا ہوا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول جاتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کام میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ اور دوسرا اثر کیا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے جب ملنا چاہتے تھے تو باقی اپنی ازواج مطہرات میں سے جب ملتے تھے تو ان کے ساتھ صحیح سلامت مل جایا کرتے تھے، لیکن جب حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنا چاہتے تھے اور اپنا جو ازدواجی تعلق تھا وہ اگر ان کا حق ادا کرنا چاہتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم میں بہت بڑی تھکاوٹ محسوس کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں سمجھو کہ اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا جو یعنی ہم بستری کا حق جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا کر سکیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں اور کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اتنا بڑا اثر کرتا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جن کے اوپر جادو کے اثرات نہ ہو سکیں؟ تو لہٰذا یہ کوئی لوگوں کی بنی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ بالکل حق اور سچی باتیں ہیں کہ جادو کے جو اثرات ہیں یہ انسان کے اوپر ہو سکتے ہیں، اور جادو کا توڑ بھی ہو سکتا ہے
یہ انشاءاللہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جادو کا کس طرح سے توڑ کیا جاتا ہے۔